ماشاءاللہ محترم و مکرم جناب قاری سعد اللہ شاکر صاحب تجوید و ترتیل کے ساتھ خوبصورت صوت و لحن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ بس توجہ ہونی چاہیے نا، ذرا مزہ آ جائے۔ جس وقت مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو میں سبحان اللہ کہلوانا بھی چھڑا دوں گا، لیکن کوئی بات نہیں، اس وقت تک بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری لگتی رہے گی، ثواب بڑھتا رہے گا، اجر بڑھتا رہے گا، نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جب اس کا کوئی داؤ نہ چلا تو کہنے لگا کہ اے علی اپنی تلوار مجھے دے دو۔ حضرت علی نے اپنی تلوار اس کافر کے ہاتھوں پہ رکھ دی، ہاتھوں پہ رکھ دی۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا کہ علی یا تو تم بڑے نادان ہو، یا تو تم بڑے نادان ہو، یا تم بڑے پہلوان ہو۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ کہنے لگا کہ لڑتے ہوئے کوئی شخص اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ پہ رکھ دے، اسے میں کوئی عقل مند تو نہیں کہوں گا، اسے میں کوئی دانا تو نہیں کہوں گا، نادان ہی کہوں گا، لیکن بہادر اس لیے کہتا ہوں کہ تجھے اپنی طاقت پہ یقین ہے، بھروسہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہو جانا ہو پھر بھی تو نے جیت جانا ہے، اس لیے تجھے بہادر کہتا ہوں۔ اب سنیے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تیری اپنی زبان ہے، جو مرضی کہے، تیری اپنی سوچ ہے، جو مرضی سوچے، مجھ سے پوچھ کہ میں نے تجھے تلوار کیوں دی؟ میں نے تجھے تلوار اس لیے دی ہے کہ ہم ہیں نبی کے گھر والے، ہم ہیں نبی کے اہل بیت، اور ہم سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہم اسے خالی واپس نہیں جانے دیتے، اس لیے میں نے تجھے تلوار دی ہے۔ اب جس کو بات اچھی لگی ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میں کہوں تو آپ کہتے ہیں، آپ ذرا اپنی مرضی سے بھی کہہ دو نا۔ ہم ہیں نبی کے گھر والے، ہم ہیں نبی کے اہل بیت، اور ہم سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہم اسے خالی واپس نہیں جانے دیتے۔ دوستو یہ بات ہے علی کی، نبی کی کیا بات ہے؟ یہ بات ہے در کی، اس شہر کی کیا بات ہے؟ یہ بات ہے گدا کی، بادشاہ کی کیا بات ہے؟ یہ مرتضیٰ کی بات ہے، مصطفیٰ کی کیا بات ہے؟ جو شے کسی شہر سے نہیں ملتی، کسی بازار سے نہیں ملتی، کسی سرکار سے نہیں ملتی، کسی دربار سے نہیں ملتی، مدینے کے تاجدار سے ملتی ہے، مدینے کے تاجدار سے ملتی ہے۔ بات میں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے بڑھاؤں گا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کی اس بزم میں ہمارے مہمانان گرامی کون ہیں۔ پاک پتن شریف بابا فرید کی بستی سے ہمارے مہمان محترم جناب حافظ محمد حنیف بگا صاحب تشریف لا چکے ہیں اسٹیج پہ۔ آپ کے جانے پہچانے محترم جناب خالد حسن خالد صاحب آپ بھی تشریف فرما۔ محترم جناب حافظ محمد مسعود صاحب کلرکار سے اسلام آباد سے ہمارے مہمان محترم و مکرم جناب محمد صدیق بگھاروی صاحب اسلام آباد سے ہی ہے۔ محترم جناب علی رضا ارشد صاحب، محترم جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب آج کس بزم کے ثنا خان ہیں جو اپنی باری پہ آئیں گے اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے جائیں گے، اور جس وقت تک محفل جاری ہے اس وقت تک میری اور آپ کی بات چیت ہوتی رہے گی۔ سامعین محترم، سٹیج پہ جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے میں منتظمین کی جانب سے ان سب کو صمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے دعوت دے رہا ہوں اسلام آباد سے ہمارے مہمان میرے آقا کے عظیم ثنا خان محترم و مکرم جناب محمد صدیق بگھاروی صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں محترم جناب محمد صدیق بگھاروی صاحب۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو